اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز 42 سال عمر ہے، جوانی، اور 3 بر اعظم پر حکومت، 3 بر اعظم، ہمارے علاقے میں دیپال پور کشمیر تک، ادھر سینیگال چوٹ تک، ادھر جنوبی فرانس تک، اور ادھر استنبول کے دروازوں تک. اور یہ واحد بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں جن کے دور میں کوئی بغاوت نہیں ہوئی. باغیوں نے بھی تلواریں پھینک دی کہ اس بندے نال نہیں لڑنا. ان کے عدل و انصاف نے بڑے بڑے باغیوں کی گردنیں جھکا تھی. ان کے باپ دادے سے وہ لڑتے چلے آ رہے تھے، ان کے سامنے تلواریں ڈالتے. زہر دیا گیا تھا، تو جب وہ غلام پکڑا گیا جس نے زہر دیا تھا تو زہر کی نوعیت کا پتہ چلا، تو طبیب نے کہا کہ علاج ہو سکتا ہے، علاج ہو سکتا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ اگر تم یوں کہو کہ بس میں یہ کان کی لو کو ایسے چھو لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو میں اتنا بھی نہیں چاہتا، میں اپنے اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں. پیچھے 3 بر اعظم کی سلطنت ہے. عمر 82 سال نہیں، 42 سال عمر ہے، اور پور جوانی، اور کوئی باہی نہیں پوری سلطنت میں، اور بیت المال کا خزانہ بھرا ہوا ہے. اور 1 ہفتہ پہلے رجا بن حیوہ کو بلایا. یہ قاضی تھے، مفتی تھے دمشق کے. کہنے لگے رجا ایک قسم دیتا ہوں، میرے لیے ایک دعا کر. وہ کہنے لگے پہلے دعا بتاؤ پھر قسم اٹھاؤں. کہنی پہلے قسم اٹھا کہ تو میرے لیے دعا کرے پھر دعا بتاؤں. تو یہ تکرار ہوتا. تو وہ امیر المومنین تھے، ان کو قسم اٹھانی پڑی. مفتی صاحب کو انہوں نے قسم اٹھا لی. کہنے لگے دعا کر اللہ مجھے موت دے دے. یہ دعا میں تو کبھی نہیں مانگوں. ساری امت کا آپ اثاثہ اور سرمایہ ہیں، آپ نے عمر فاروق کا دور زندہ کر دیا، میں کیسے یہ دعا مانگوں؟ کہ بس تو نے قسم اٹھائی دعا مانگ. 1 ہفتے بعد زہر کا قصہ ہو گیا. تو جب وہ محسوس کیا کہ اب ٹائم قریب ہے تو انہوں نے رجا کو بلایا. مفتی صاحب کہا کہ دیکھو میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. خلفاء، 3 خلفاء، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک. یہ تینوں، ایک چاچا عبد الملک، 2 چاچے کے بیٹے عبدالعزیز، عبد الملک، دونوں بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے. عبد الملک نے کوئی 21 برس حکومت کی، پھر ولید نے 10 سال حکومت کی، پھر سلیمان نے کوئی 2.5 سال حکومت کی، اور عمر بن عبدالعزیز نے کوئی 2 سال 2 مہینے. کہنے کہ میں نے ان تینوں کو قبر میں اتارا، اور جب ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹے پڑے تھے اور رنگ کالے سیاہ ہو چکے تھے. عبد الملک گورا چٹا تھا، ولید ذرا سانولا تھا، اور سلیمان انتہائی خوبصورت نوجوان تھا. تو کہ تینوں کے رنگ کالے اور چہرے قبلے سے ہٹے ہوئے تھے. چہرے سے تو بہت کم لوگ، قبلے سے چہرے کا ہٹنا بہت کم لوگوں کو ہوتا، تینوں کے ہٹ گئے تھے. تو دیکھو میں جا رہا ہوں تو دیکھنا کہ میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے. سلیمان بن عبد الملک کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے تو اس کا جسم ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ زندہ ہے. ویسے بے ہوش تھا، سکتا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بھتیجو
زندہ نہیں تھا، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے۔ بل عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، جلدی سے چھپاؤ اپنے باپ کو۔ ان تینوں میں ایک مشترک جرم تھا۔ میں آج ان کو 1300 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، میں قسم اٹھاتا ہوں یہ پکے نمازی تھے، یہ تہجد گزار تھے، یہ روزے دار تھے، یہ حج کرتے تھے، ان میں سے کوئی زانی نہیں تھا، کوئی شرابی نہیں تھا، کسی کی آنکھ میلی نہیں تھی، صرف ایک ان کا کام تھا، یہ ظالم تھے۔ انہوں نے حکومت کے لیے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حکومت سے اللہ تھوڑا ہی روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، سیاست سے تو نہیں روکتا، ظلم سے روکتا ہے۔ تو پرچہ دے دیو، انہوں اندر کر دیو، انہوں دی نالی نہ بنا دیو، ووٹ نہیں دیتا، انہوں دی سڑک نہ بنا دیو، سڑا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ ہمارے سیاستدان ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا اندھیرا ہے قیامت کے دن۔ اور مظلوم بھائیو، مظلوم ایک ہی قوم ہے پوری دنیا میں، وہ مسلم ہو، وہ مشرک ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ دہریہ ہو، وہ عیسائی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی دعا اللہ کے عرش کو ہلائے گی۔ مظلوم ایک ہی قوم ہے اللہ کی بارگاہ، اور ظالم بھی ایک ہی قوم ہے اللہ کی بارگاہ۔ وہ مسلم ہے، وہ مشرک ہے، وہ مومن ہے، وہ دہریہ ہے، وہ غیر مسلم ہے، اگر وہ ظالم ہے تو ایک قوم ہے۔ اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف ضرور چلے گا، ضرور چلے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے دو چیزوں کی اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، باقی ساری چیزیں مؤخر کر دیتا ہے، لیکن دو چیزوں کی جزا دنیا میں دکھا دیتا ہے، اصل تو آگے ہے۔ دو چیز، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم۔ ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی، یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کا ذائقہ دنیا میں بھی کچھ چکھنا پڑتا ہے اور اگلا پھر اس کے حساب سے۔ یہ ظالم تھے۔ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، روزانہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، تہجد میں کھڑے ہو ساڑھے کو بہ کے نہیں داؤ سپارے پڑھے جان دے، کھلو کے نفلیں پڑھ دیں آئیں، لیکن وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے ظلم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ مجھے ایک سیشن جج کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے دیش میں عدالت کے نام پہ جو ظلم ہے باہر اس کی کسی کو خبر ہی کوئی نہیں کہ یہاں کتنا خوفناک ظلم ہو رہا ہے، عدالت کے نام پر، جج کے نام پر، وکیل کے نام پر، گواہوں کے نام پر جو ظلم ہو رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے رجا سے کہا کہ دیکھنا میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے۔ جب یہ تخت پر بیٹھے ہیں تو اس کو ظلم سے، ایک مثال اس سے پہلے ہے یزید کے بیٹے کی، آپ نے یزید کی برائی تو سب نے سنی، اس کے بیٹے کی اچھائی شاید کسی کو بھی پتہ نہ ہو۔ اس کا باپ بھی 39 سال کی 41 سال کی عمر میں مر گیا، اس اپنے بیٹے کے لیے 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے گیا، اور اس کے بیٹے کی عمر تھی جب وہ حکمران بنا 22 سال، پاگل پن کی عمر۔ وہ سارے دشمن اس نے کاٹ لیے اور ساری زمین اس نے ہموار کر دی، اور اس نے صرف 40 دن حکومت کی۔ اس کا نام تھا معاویہ بن یزید رضی اللہ عنہ، میں اس کو کہتا ہوں۔ 40 دن کے بعد بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور اس کی تقریر سنو، سبحان کان ابی جبارا، میری قوم سنو میرا باپ ظالم تھا۔ پھر اس پر کئی دفعات لگائے، اس نے اہل البیت کا خون بہایا اس تخت کی خاطر، جس تخت کے نیچے
اہل البیت کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ حکومت چھوڑ دی، ساڈا ناظم نہیں چھڑدا، 100 ظلم کردا ہے کہ ناظم بن جائے۔ یہاں تو وزیروں کو ذلت و خواری دیکھنی پڑی، تو ناظم نو کہیں لکھنا کسے کھاتے چ، لیکن بس لگے ہوئے ایمان بکے، عزت بکے، جو مرضی ہو جائے، کرسی لگ جائے، ساری حکومت چھوڑ کہ یہ تمہاری، اور گھر میں داخل ہوا، پھر جنازہ اٹھا ہے۔ اس طرح اپنے اللہ کو راضی کیا کہ 3 بر اعظم کی سلطنت کو ٹھوکر مار دی۔ دوسرا عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے، ایک ہی خان، شاخ الگ ہو جاتی۔ ان کی جو بیگم ہے فاطمہ بنت عبد الملک، یہ سیاسی لحاظ سے آج کے دن تک دنیا کی سب سے بڑی عورت ہے سیاسی لحاظ سے، کہ اس خاتون کا دادا بادشاہ بنا، باپ بادشاہ بنا، خامد بادشاہ بنا، اور 4 بھائی بادشاہ بنے، اور اس نے سب کی حکومت دیکھی، سب کی۔ ہشام کے زمانے میں فوت ہوئی، ہشام اس کا بھائی تھا جو آخری بادشاہ بنا۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی اور ملکہ تھی، اور عبد الملک اس کو موتیوں میں، ہیروں میں تولتا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو فاطمہ کو بلا کر کہا کہ فاطمہ دیکھو، اب میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اگر طلاق لینا چاہو تو لے، کیونکہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور اگر ساتھ رہنا ہے تو پھر تجھے اپنا حق معاف کرواؤں گا۔ تو فاطمہ نے کہا امیر المومنین، میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، میں مشقت میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی، میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، جتنا عبد الملک نے تمہیں زیور ڈالا سارا واپس کر۔ ولید نے، سلیمان نے، بھائی تھے، سارا لے کر بیت المال میں جمع کروایا۔ جب یہ گورنر مدینہ تھے، گورنر مدینہ، تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان آتا تھا، 60 اونٹوں پہ، جب یہ سفر کرتے تھے۔ جب یہ مر رہے تھے، انتقال فرما رہے تھے، تو ان کے سالے ہیں مسلمہ بن عبد الملک وہ ملنے آئے، حال پوچھنے۔ تو بہن سے کہا کہ امیر المومنین کا کہ کپڑے میلے ہو چکے ہیں، تبدیل کروا دیں۔ اگلے دن ملنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے، تو کہنے لگے فاطمہ میں نے کہا تھا کپڑے تبدیل کروا دو، کافی میلے ہو چکے ہیں۔ تو بہن ان کی رونے لگی کہ کہاں سے تبدیل کراؤں، ایک ہی جوڑا ہے، یا 3 بر اعظم کی سلطنت، اور ادھر ایک جوڑا کپڑا۔ گورنر ہیں تو 60 اونٹوں پہ سامان آتا ہے، اور امیر المومنین ہے تو ایک جوڑا ہے، دنیا سے جاتا ہے۔ عید کے موقع قریب تھا تو بچوں نے مطالبہ کیا ماں سے کہ امیر المومنین سے کہو ہمیں بھی ایک جوڑا لے کر۔ حضرت عمر گھر میں تشریف لائے تو بیگم نے کہا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ ایک تنخواہ مقرر کر لی تھی، وہ لیتے تھے، اس سے اوپر نہیں لیتے تھے۔ پہلے بادشاہوں نے بیت المال ذاتی بنا کے لوٹا، تو عمر فرمانے لگے کہ فاطمہ تمہیں تو معلوم ہے پیسے ہی کوئی نہیں، اس تنخواہ میں کپڑے کہاں سے لے کر، پیسے ہی کوئی نہیں۔ تو دونوں میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں والدین جھوٹ پہ چلتے ہیں، رشوت پہ چلتے ہیں، ہیرا پھیری پہ چلتے ہیں، قبضے گروپ بنتے ہیں، لینڈ مافیا بنتے ہیں۔ یہ یہاں آ کر یہ وہ مقام ہے جہاں کر انسان پھسلتا ہے کہ بچیاں نے کتھو کھواویے، بچیاں نے کتھو دے، کچھ بناتے جاویے، کچھ بناتے جاویے۔ یہ وہ پوائنٹ آ چکا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی، اور جو روٹی کا مہینے کا خرچہ ہے وہ میں مزدوری کر لوں گی گھر بیٹھے، اس سے چلا کہ ہاں یہ ٹھیک۔ تو انہوں نے بلوایا اپنے خزانچی کو، اس کا نام تھا مزاحم،
اسے فرمایا کہ ہمیں اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنائے۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کو دے دیتا ہوں، سر آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر چپ ہو گئے، بولے نہیں، اٹھ کے گھر آئے اور بیگم سے کہا بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتی۔ عید کے نماز کے بعد جب سارا خاندان ملنے آیا اور بچے بھی ملنے آئے تو حضرت عمر ان کے کپڑے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ کر کہنے لگے آج تمہیں گلہ تو آیا ہوگا اپنے باپ پر کہ کپڑے بھی لے کے نہ دیے۔ تو اس پر ان کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، آج گلہ نہیں، آج ہمارا سر بڑا اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ یہ چند ایک جھلکیاں ہیں ان کی حکومت کی، جیسے انہوں نے حکومت کی۔ اب اس کا انجام آ رہا ہے، اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے رجا کو بلا کے کہا کہ دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی میت کو چارپائی کو اٹھا کر قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے، تو ایک ہوا کا سے جھونکا ہے، اس میں ایک ایسے پرچہ لہراتا ہوا آہستہ 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 حضرت عمر کے سینے پر آ کے گر گیا۔ تو لوگوں نے لپک کے اٹھایا تو دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر۔ دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دی تھی۔ رسید لے کے دنیا تو گیا، چیک لیتے گیا، ویلا نہیں گیا۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ اگر جاتے ہوئے پروانہ لے سکتا ہے تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سیاستدان، ہمارا تاجر، ہمارا ریڑھی والا، ہمارا وزیر، ہمارا ملازم، ہمارا دفتر والا، ہماری عورت، ہمارا مرد اللہ کو راضی اس سے زیادہ آسانی سے کر کے اللہ سے پروانہ لے کے جا سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے تو یہ پروانہ نہیں گرے گا، لیکن موت پہ نظر آ جاتا ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض۔ تو انہوں نے اس کو ڈال دیا، قبر میں اتارا۔ تو رجا بن حیوہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا، جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اترا اور چہرہ مبارک قبلے کی طرف فٹ تھا، اور ایسے جیسے 14ویں کا چاند، نورانی روشن چہرہ۔ بھائیو، جانے والے سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ ٹھہرو گے کہ جاؤ گے۔ صرف ایک ہستی دنیا میں آئے جن سے اللہ نے پوچھا، جن سے اجازت چاہیے، پھر یہ فیصلہ ہوا، وہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کون کسی سے پوچھتا ہے؟ ہاں، اگر جاتے ہوئے جب پردہ ہٹتا ہے اور دنیا غائب ہوتی ہے، آخرت سامنے آتی ہے اور اللہ کی رضا کے پروانے نظر آتے ہیں، جنت کے فرشتے نظر آتے ہیں، تو پھر میرے رب کی قسم، جوان موت ہو یا بڑھاپے کی موت ہو، اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے۔ لیکن پردہ ہٹنے پر جہنم کے فرشتے نظر آئیں اور اللہ کی غضب کی خبریں ملیں، تو پھر موت سے خوفناک انجام کوئی نہیں ہے۔ انتہائی خوفناک، انتہائی دردناک کہانی ہے۔ پھر موت سے ایک دردناک کہانی شروع ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں جا کے وہ ختم ہوتی ہے۔ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا تھا، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیڑ، تو اب گرے۔ تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا، پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی۔ اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر
امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں؟ کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، ہاتھ دیو، آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا۔ کمایا نہ میں بھج مسیح تی وڑیا نہ تسبہ۔ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا، بیٹا یہ زمین پہ لٹا۔ انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا۔ وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دیں۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو۔ انہیں آگے کر دے، وہ پیچھے اٹھی، اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے، اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک۔ اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔ ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔
اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی، یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی۔ یہ کہتے جان نکل گئی۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا، اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، کبھی ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو، پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے، اور باہر تشریف لے گئیں۔ وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے، میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے۔ مجھے کیا خبر کیا ہونے والی، اب کو کیا خبر کیا ہونے والی، بے شک میرا رب رحیم ہے، اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کرے، آل رسول کی بوٹی بوٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے، بڑا کریم ہے، آنسو دیکھنا چاہتا ہے، ندامت دیکھنا چاہتا ہے۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رب دا سچا حجرا تے کھڑیا باغ بہاراں